اور آگے آئیے حدیث میں، اب اگر کوئی آدمی یہی بتائے کہ اتنی تعریف ہے، قول فعل تقریر، تو کئی حدیثیں حدیث کی ڈیفینیشن میں سے نکل جائیں گی۔ مثال کے طور پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے، اس کو بھی ذکر کیا ہے، اس کو آپ کہاں ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ کا قول ہے اس میں نہیں، آپ کا عمل ہے نہیں، کیسے دکھائی دیتے تھے کوئی عمل ہے نہیں، اور تقریر اس پر ہے کسی نے عمل کیا آپ خاموش ہو گئے نہیں، تو آپ کی ظاہری حیت جس کو آپ کہتے ہیں، فزیکل ایٹریبیوٹس، آپ کی جسمانی صفات، یہ بھی حدیث میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی، کہتے ہیں کہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بہترین سے بہترین حریر اور دیباج، یہ کپڑے کی قسمیں ہیں، ریشم کی قسمیں ہیں، میں نے حریر اور دیباج اچھے سے اچھا کوئی ایسا نہیں چھوا جس سے زیادہ نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، جس سے زیادہ نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ ہو، یعنی کوئی بھی ریشم، کوئی بھی دیباج، کوئی بھی بہترین سے بہترین کپڑا، اس سے زیادہ نرم ہاتھ کس کے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بہترین سے بہترین خوشبو جو بھی میں نے سونگھی، جو بھی خوشبو میں نے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ کا پسینہ اس سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ایسے تھے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی ہتھیلیاں ایک دم نازک نرم، اور آپ ایک دم خوشبودار، آپ کا پسینہ بھی خوشبو، بلکہ صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کبھی لے لیتے اور اپنے عطر میں اس کو ملا لیتے اور خوشبو بڑھ جاتی تھی اس کی۔ یہ اللہ کی طرف سے چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پاکیزہ انسان تھے، ظاہراً بھی باطناً بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس میں بس اتنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کیسے تھے اور آپ کا پسینہ اور آپ کی خوشبو کیسی تھی۔ اس میں کوئی عمل ہے نہیں، قول ہے نہیں، اس میں تقریر ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیت اگر بیان ہوتی ہے، وہ بھی کس میں آئے گا؟ وہ بھی حدیث میں آئے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفت، عمل نہیں، صفت اگر کسی صحابی نے بیان کی یا کسی شخص نے بیان کی تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ جیسے انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی قول نہیں ہے، لیکن اس میں خبر ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بھی حدیث ہوئی۔ یہ بخاری، امام البخاری نے اس کو روایت کیا صحیح بخاری میں۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئی۔ پہلی کیا ہوئی؟ قول، دوسرا فعل، تیسرا تقریر۔ اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہے؟ 4 جسمانی صفت یا صفت خلقی جس کو آپ کہیں گے عربی زبان میں، یہ دور ہے تھوڑا، اس کو سامنے کر دے، یہی اس کو لے لیں، ایسا کریں تو وہاں والوں کو دکھائی دے گا، گرے گا تو نہیں کسی پہ۔ دیکھیے عربی زبان میں خلق اور خلق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، تو خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے تو کہ کچھ زیادہ کو فرق دکھ رہا نہیں ہے، تو یہ وویل جو ہوتے ہیں ABCD اس میں نہیں ہوتا ہے عربی میں، تو اس طرح سے اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں۔ تو خلق کے معنی ہے کریشن، بناوٹ، اور خلق کے معنی ہے اخلاق، کیریکٹر، مورل کنڈکٹ، مورل ویلیوز، جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں، خلق اخلاق جس کو کہتے ہیں، کیریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو صفت خلقی اور صفت خلقی،
کی آپ کہیں گے. تو یہ دونوں صفات جسمانی بناوٹ اور اخلاقی صفات تو یہ دونوں بھی حدیث میں آتا ہے.